السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج 5 اگست ہے اور یوم استحصال منایا جا رہا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بھی ہے، اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کو اور کشمیر کو بھارت میں مرج کرنے کا 1 سال بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے اپنی رہائش گاہ پہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں حکومت پر انتہائی شدید تنقید کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ لوگ غداران کشمیر ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے بھی بات نہیں کر سکتے، ہم علیحدہ سے یہ دن منائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ علیحدہ سے جلسے جلوس اور تقاریب منعقد کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی پھر سرکاری طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایک نیا نقشہ پاکستان کا پیش کیا گیا ہے، جس میں کشمیر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقابلہ چل رہا ہے بھارت کے درمیان اور پاکستان کے درمیان کہ نقشے میں جو ہے وہ کشمیر کس طرف ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج پھر تشریف فرما ہے، ہم نے پھر زحمت دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف ممتاز صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، محمد اسلم اوان صاحب، تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ یوم استحصال منایا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ، لیکن ہمیں عملی طور پہ ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جو کشمیریوں کو فائدہ دے سکیں، کشمیر کی تحریک کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں اور اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوم استحصال منا لینا بہت زیادہ کوئی پر اثر معاملہ ہوگا، یا کوئی ایک نغمہ جاری کر دینا اور اس پہ خوش ہونا یہ آزادی کشمیر کو یقینی بنا سکتا ہے اور کشمیریوں کو آزادی دلوا سکتا ہے؟ شکریہ ترابی صاحب، آپ نے بہت اچھے ایشو کو اٹھایا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نغمے یا اس قسم کا دن نہیں منانا چاہیے، تو ان کے پاس متبادل پرپوزل کیا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ میں اتر جائیں؟ کیا اس مسئلے کا حل جنگ ہے، یا کسی متشدد اور کسی مسلح تحریک کی صورت میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اس کے لیے ڈپلومیسی کی، سفارتکاری کی بھی ضرورت ہے، اور لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہے، اس کی عقلی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں اس کو بروکار لانے کی ضرورت ہے۔ یہ باقی چیزیں سمبولک ہوتی ہیں تاکہ چیزوں کو یاد رکھا جا سکے، ایشو زندہ رہے، ڈسکشن رہے، اس پر ڈیبیٹ رہے۔ اب جیسے یوم استحصال انہوں نے منایا ہے، تو یہ ایک یادگار کے طور پر کہ انڈیا نے اسی پچھلے سال 5 اگست کو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جموں کشمیر کی جو ایک جداگانہ حیثیت تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے اس کو بھارت میں ضم کر دیا۔ اس پر ایک تحریک بھی اٹھی، رد عمل بھی آیا، پوری دنیا میں رد عمل آیا، مسلمان ممالک نے بھی شاید اس پہ کچھ بات کی ہے، ترکی نے کم از کم اس پر بات کی ہے، ایران نے بھی اس پر بات کی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح اب چلتا رہے گا، اور یہ ہماری طرف سے اس قسم کے ایفرٹس بھی ہوتی رہیں گی، دن بھی منائے جاتے رہیں گے۔ جیسے ہم پہلے کشمیر کے لوگوں کی جو اخلاقی مدد بھی کرتے تھے اور سفارتکاری کے محاذ کی مدد کرتے تھے، اب بھی یہ کرتے ہیں۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھی مناتے ہیں۔ ہاں، وہ اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہے گا، عوامی سطح پر جو ہے موبلائزیشن بھی رہے گی، لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن کشمیر کے مسئلے کا جو حل ہے وہ بالآخر ٹیبل پہ بیٹھے، اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 70 سال میں متعدد فارمولے جو ہے نا وہ زیر بحث رہے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں جب واجپئی جہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کے پیش نظر 2-3 فارمولے تھے، جس میں سب سے اہم جو تھا وہ چناب فارمولہ جسے کہتے ہیں کہ دریائے توی جو ہے اس سے اس طرف کا علاقہ جس میں جموں بھی شامل ہے وہ پاکستان کو مل جائے، اور اس طرف جو وادی ہے جس میں سری نگر وغیرہ ہے وہ انڈیا کے پاس چلے جائیں تاکہ اس مسئلے کا پرامن حل ہو جائے۔ اور باقی رہ گئے انسانوں کی تقسیم کا عمل، تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا تو کتنی بڑی ہیومن ڈائسپورا ہوا، کتنی بڑی انسانی تقسیم ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی آدھے خاندان ادھر پڑے ہیں، آدھے ادھر پڑے ہیں، اور ایک نہیں لاکھوں ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جدا اس طرح ہو نہیں سکے۔ آج بھی ان کے درمیان رشتے، رابطے، تعلقات، آنا جانا۔ اور اگر کشمیر کا ایشو کسی نہ کسی لیول پر سیٹل ہو جائے کہ جس طرف یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، عمران خان کی حکومت جو ہے، یہ مسئلہ کشمیر کو کسی نہ کسی لیول پر حل کر لے، اور وہ سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ اور اگر یہ حل ہو گیا تو وہ لوگ جو 1947 میں ٹوٹے تھے اور جن کے دوبارہ روابط جو ہے مشکل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی شاید آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور لوگ جو ہے وہ ہمارا انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات بہتر ہو جائیں، آنا جانا بحال ہو جائے، جس طرح یورپی ممالک ہیں ان کے درمیان ویزے بھی نہیں ہیں،
اور بے شک ویزا ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر سہولتیں ہمیں مل جائیں لوگوں کو آنے جانے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کی، تو ایک ہی تہذیب اور تمدن کے لوگ ہیں ہم، تو اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو یہ نقشہ جاری کیا ہے یہ بھی سمبولک ہے. اچھا صحیح. اس کی اہمیت بھی جو ہے نا سمبولک ہے، تاکہ ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں، ہم سری نگر کے مسلمانوں کو نہیں بھولے، ہم آج بھی ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اگرچہ عملاً جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن علامتی طور پر ہم انہیں اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، اپناتے بھی ہیں، ہم کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں، کشمیر پر ہمارا کلیم بھی ہے، لیکن جب بھی کہیں ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کا فیصلہ ہوگا تو لا محالہ اس میں گیو اینڈ ٹیک ضرور ہوگا. ٹھیک. اچھا ایسا نہیں لگتا کہ پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی تھی اور کچھ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ آپس میں ملتے تھے اور بات کو آگے بڑھاتے تھے، پیش رفت ہوتی تھی، تو مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ اب عالمی قوتیں جو ہیں وہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی کا بنیادی حصہ ہیں اور اندرون خانہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی جا رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح حل ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جی، بیک ڈور ڈپلومیسی تو کبھی رکی نہیں ہے. یہ تو کسی نہ کسی لیول پر یہ ہے کہ کبھی اس کا لیول کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ حالات کے ساتھ خاص طور پر عالمی حالات اور اس خطے کے حالات، جنوبی ایشیا کے جو اسٹریٹجک سچویشن ہے جو لمحہ بلمحہ بدلتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. کبھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے، کبھی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، کبھی ہم بارڈر بند کر دیتے ہیں، کبھی بارڈر کھول دیتے ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہی. یہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے اور یہ ایک کانفلکٹ مینجمنٹ کا حصہ ہے. کبھی ہم آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اب چونکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور طاقت کا توازن جو ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے جو لوکل کنفلکٹ ہے وہ اس ریجن کے ختم ہونے چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. اس میں چین کا سب سے بڑا رول ہے. اور یہ جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ چیزیں اگر نیچے سے چل بھی رہی ہیں، بارڈر کے معاملات بھی ہیں یا دوسرے کشمیر ایشو جو ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات کے جو اتار چڑھاؤ ہے، اس میں چین کا اہم رول ہے. اس میں عالمی طاقتیں جو ہے وہ باقی جو مغرب کی طاقتیں ہیں ان کا کوئی خاص اتنا زیادہ انفلوئنس، ان کا ہوگا اثر، لیکن وہ اتنا ڈائریکٹ اثر نہیں ہے کیونکہ چین اس خطے کی بہت بڑی طاقت بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے اور اس کے براہ راست بارڈرز بھی ملتی ہیں بھارت کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی، اور خاص طور پر کشمیر کانفلکٹ جو ہے اس کا وہ ایک سٹیک ہولڈر بھی ہے میجر. لداخ یا اس کے ساتھ کچھ ملکہ علاقوں پر اس کا کلیم بھی ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اگر چین اور بھارت کے درمیان یہ مسئلہ حل ہوگا تو یقیناً پاکستان اور بھارت اور چین تینوں کے درمیان یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اس کو ہونا بھی چاہیے. اس پر ہم بہت سفر کر چکے ہیں، بہت زیادہ نقصانات اٹھا چکے ہیں. پاکستانی قوم بالخصوص اور اوورال اس خطے کے جتنے بھی مملکتیں ہیں وہ اس مسئلے پر سے کافی زیادہ سفر کیا ہے، انہوں نے بڑے ایشو بنے ہیں. تو اب ہونا چاہیے کہ یہاں صورتحال کو نارمل ہونا چاہیے. ممالک کے درمیان جو ہے اس خطے کے ممالک سے جس طرح افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، چین ہے، ایران ہے، ان کے درمیان جو ہے بہتر ایک ریلیشن شپ پڑوسیوں کی طرح، اچھے پڑوسیوں کی طرح ہونی چاہیے، تاکہ جس طرح پاور شفٹ کر رہی ہے مشرق سے مغرب کی طرف تو یہ اس کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک مطلب ہمارا ایک جو قدرتی خطے کا ایک بلاک ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جو تنازعات ہیں وہ حل ہو جائیں. تو ایک بات مجھے پھر یہ بھی تھوڑا سا کہ آپ نے چائنا کی بات کی، تو اس میں کیا جس طرح امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور روس کی بھی دلچسپی لگتی ہے کہ روس کے کبھی بھارت سے بہت قریبی تعلقات ہوتے تھے، لیکن اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے بہتر تعلقات جو ہے استوار ہو گئے ہیں. تو کیا امریکہ اور روس بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ نہیں، دیکھو روس اور امریکہ اس میں امداد کر سکتے ہیں یقیناً، اور کوئی کسی نہ کسی لیول پر ان کا کردار ہوگا بھی صحیح، لیکن عملاً جو ثالثی ہے وہ ممکن ہے صرف چین کے لیے، کیونکہ چین اس خطے کا سٹیک ہولڈر بھی ہے اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. جب یورپ سے یا امریکہ سے یا دوسرے علاقوں سے لوگ آ کر یہاں پر مداخلت کریں گے تو وہ پھر ایشو بنتے ہیں، پبلک لیول پر بھی بنتے ہیں دوسرے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان سمیت جتنے بھی سیاستدان ہیں، وہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو حل ہو جائے. باقی ان کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے کچھ چیزوں میں ان کا ہوتا ہے رویہ، جس طرح کل آپ نے دیکھا ہے مولانا صاحب کا رویہ کافی سخت تھا اور وہ ہونا ہی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ الیکشن میں بھی زیادتی ہوئی ہے، الیکشن میں دھاندلی بھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد تحریک کے دوران بھی اس کے ساتھ کوئی وعدے وعید ہوئے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو اس کی تلخیاں اپنی جگہ پر. لیکن ایک بالغ النظر سیاستدان کی طرح
مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب بھی کبھی مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کی نوبت آئی تو مولانا صاحب بھی اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے، نواز شریف بھی پازیٹیو کردار ادا کریں گے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو بھی پازیٹیو کردار ادا کریں گے، اسی طرح دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میں ایک اچھا کردار ادا کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اختلافات ہوتے رہتے ہیں جس طرح مولانا صاحب کے ہیں تو وہ سلسلہ چلتا ہے۔ صحیح، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ہر کوئی حل چاہتا ہے، اور جب مسئلہ حل ہونے جائے گا تو سب اس کی تائید و حمایت بھی کریں گے۔ لیکن ایک بات، کل جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو لہجہ تھا انتہائی سخت تھا، اور ان کا جو رویہ تھا وہ بہت زیادہ ہارش نظر آ رہا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ غداران کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کا جو یہ رویہ ہے، اور مولانا جیسی شخصیت کے لیے، مولانا جیسے زیرک سیاستدان کے لیے، تجربہ کار سیاستدان کے لیے، تو یہ جو لہجہ ہے اور یہ جو رویہ ہے، تو اس کے پس منظر میں صرف یہ ہمیں سیاسی اشتعال ہی نظر آ رہا ہے یا واقعی اسی طرح ہے؟ نہیں، دیکھیں مولانا صاحب جو ہے لوکل پالیٹکس کی جو تلخیاں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مقامی سیاسی اختلافات جو ہے وہ بہرحال انسان کی نفسیات پہ بھی، اس کے دل و دماغ پہ بھی، اس کے لب و لہجے پہ بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہے، اور اس کے اختلافات جو ہے وہ کافی گہرے ہیں۔ اس لیے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ اوپنلی آ کر ان کی وہ کرے، کیونکہ اس کے پھر پوری کی پوری سیاسی لیگیسی جو ہے اس کے لیے ایشو بنتے ہیں۔ تو وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سینٹیمنٹ کو، اپنے حامیوں کو جو ہے نا ایک طاقتور نظریے اور ایک سوچ کے اندر مربوط رکھنے کے لیے اس کو یہ لب و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مولانا کے اندر اتنی ذہنی لچک ہے، وہ پریگمیٹو سیاستدان ہے، عملیت پسند سیاستدان ہے، وہ جب بھی چاہیں گے یا جب بھی صورتحال ایسی بنے گی تو وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے راستے میں یا ریاست کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گے، بلکہ وہ ایک سپورٹنگ ہینڈ پہ رہیں گے۔ اور مولانا بیسیکلی پازیٹیو آدمی ہے، نیگیٹو بندہ نہیں، تو ہمیں اس سے اچھی توقعات ہیں اور دوسروں کو بھی رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا اس کے مطابق کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملک ہونا چاہیے، کشمیری بھی یہی چاہتے تھے۔ آزاد کشمیر کی آزادی ہم نے دیکھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ کشمیریوں نے خود آزاد کرایا، قبائلیوں نے ان کی مدد کی۔ تو آج بھی کشمیری تحریک چلا رہے ہیں، کشمیری ماؤں نے، بہنوں نے اپنی عزتوں کی، عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں، آج بھی وہ اپنی آبروؤں کی قربانیاں دے رہی ہیں۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بیمار اور معذور لوگوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور ایک پورا کا پورا جو کشمیر ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ 1 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور بھارتی حکومت اور بھارتی فوج جو ہے وہاں مزید اس نے ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تحریک بھی عروج پہ ہے، اور خاص طور پہ حریت کانفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کی تقسیم ہو جاتی ہے جو تقسیم ہند کے فارمولے سے ہٹ کر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انڈیا کے انڈر آ جائیں گے، جس طرح سری نگر ہے اور اس کے ساتھ دوسرے علاقے ہیں، تو کیا وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ ترابی صاحب، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے تھا، لیکن جو تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا نا وہ بڑا ریلیٹیو ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جب 1962 میں سندھ طاس معاہدہ کیا تو بیسیکلی آپ نے کشمیر کی تقسیم کے فارمولے کو تسلیم کر لیا۔ یہ تقسیم اور کیا ہوتی ہے؟ یہ ریسورسز کو جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اپنے والد کی جائیداد کو، تو مال کو تقسیم کرتے ہیں، باقی کوئی سوچوں کو تو تقسیم نہیں کرتے۔ تو جو ریسورسز تھے وہ تو تقسیم ہو گئے تھے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہم نے بھارت کے ساتھ جو پانیوں کی تقسیم کا فارمولہ بنایا تھا وہی بیسیکلی اساس بنے گا۔ جب بھی کبھی کشمیر کا ایشو حل ہوا تو اس کے اساس وہی سندھ طاس معاہدہ بنے گا عملاً۔ باقی رہ گئے نظریاتی باتیں تو وہ تو الگ ہے، اس موضوع پر ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا ایشو ہے کہ تقسیم ہند کیا تھی، فارمولہ کیا تھا، استصواب رائے کیا تھا، وہ جو ڈوگر راجہ تھا اس کی کیا سٹیٹس تھا، ہمارے کیا تھا، پٹھان کوٹ کی جو ریاست تھی وہ ساتھ اپنا وہ جو ساتھ جڑی ہوئی تھی گرداسپور، اس کا کیا سٹیٹس تھا، اس پر ایک الگ انشاءاللہ تعالیٰ کا بھی پروگرام۔ ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے اسلم عوان صاحب کی گفتگو سنی، اور ایک بات تو طے ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی روپ میں حل ہونے جا رہا ہے،
اور اسے حل بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جو قوتیں ہیں، بھارت میں جو قوتیں ہیں، ان کو مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف پیش رفتی کرنی چاہیے، اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے اسے قبول بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ عالمی قوتوں کو اس سلسلے میں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جنوبی ایشیا کا جو امن ہے، جنوبی ایشیا کی جو ترقی ہے، جنوبی ایشیا کی جو خوشحالی ہے، وہ ان مسائل کے، ان تنازعات کے حل میں ہے۔ اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔